ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین اکرام، آج رمضان المبارک کا 21واں روزہ ہے اور تیسرے عشرے کا پہلا روزہ ہے۔ 2 عشرے ہم سے جدا ہو چکے ہیں، جس میں ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرام، تیسرے عشرے کی جو فضیلت ہے وہ بہت ہی وراء الورا ہے۔ تیسرا عشرہ جو ہے، جیسے کہ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ آگ سے نجات پانے کا عشرہ ہے۔ آگ سے نجات پانے کا عشرہ، کیونکہ ظاہری بات ہے انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب موت کے بعد قبر میں جانا ہے، حساب و کتاب بھی ہونے ہیں۔ جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کی راہ میں اپنا جو ٹائم ہے، اپنی زندگی صرف کی ہوگی، جنہوں نے اللہ کی یاد میں راتیں گزاری ہوں گی، وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، ان کو تو قبر میں بھی جنت کی ہوائیں آتی رہیں گی۔ لیکن جو گناہ گار ہوں گے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ لیکن یہ جو عشرہ ہے، یہ عشرہ آگ سے نجات پانے کا عشرہ ہے، دوزخ سے نجات پانے کا عشرہ ہے۔ اگر اس عشرے میں ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات، حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق یہ عشرہ گزار لیں تو ہماری جو ہے وہ مغفرت ہو سکتی ہے، بخشش ہو سکتی ہے، آگ سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام معمول کے مطابق پورا سال رات کو اٹھ کر عبادت فرمایا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے۔ جیسے کہ ہم دنیا میں کسی کام کو جس کو ہم نے جلدی کرنا ہو، جس کو ہم نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہو، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی جدوجہد کے ساتھ اس کام کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا تو عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن میں یعنی کہ رمضان المبارک کے علاوہ قرآن پاک ختم کیا ہو۔ آپ کی عبادت کا جو طریقہ کار تھا، آپ جو عبادت کرتے تھے، آپ رمضان المبارک کے مہینے میں کم سوتے تھے اور عبادت زیادہ کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ واحد مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اپنا ثواب ہے وہ بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک یعنی کہ نیکی کے بدلے 70 نیکیاں کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، آخری عشرہ جو ہے جس کا آج آغاز ہو چکا ہے، یہ ایسا ایسا رمضان المبارک کا جو برکتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے، یہ ہم سے ایسا ایسا جدا ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی جو ہے نا ایک غم کی بات ہے کہ ایک مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے بخشش کے وسیلے بنائے، طرح طرح کے بخشش کے وسیلے بنائے ہیں، وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کہ ہم کب جو ہے نا ہماری زندگی میں دوبارہ یہ ہمیں مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ ناظرین کرام، آخری عشرے میں بہت سے موضوعات ہیں، جس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، نزول قرآن بھی ہے، آگے جو ہے عید کا موضوع بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کا جو پہلا عشرے کا پہلا دن ہے، اس کا جو تعلق ہے، اس دن سے جو وابستہ ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کا جو ہے آپ کے وصال کا دن ہے۔ آپ کا وصال، آپ شہید ہوئے ہیں، آپ کی یہ شہادت کا دن ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کون تھے؟ وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے بچوں میں ایمان، آپ حضور علیہ السلام کو آپ نے نبی مانا، آخری نبی مانا، آپ کا کلمہ پڑھا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ جو ہے نا حضور سے محبت بھی بڑی فرماتے تھے، اور حضور کی آل جو ہے وہ بھی آپ سے ہے۔ آپ حضرت امام حسن، حضرت
इमाम हुसैन के वालिद गिरामी हैं, आप हजूर अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर फातिमा जो सबसे प्यारी थी, आप उनके जो है ना शौहर भी हैं। तो ये आपके पास इतने आज़ाद हैं कि आप जन्नत की औरतों के सरदार के मालिक हैं और हजरत फातिमा के जो साहबजादगान हैं उनके आप वालिद मोहतरम है। ये आपके पास और भी बहुत से आज़ाद हैं। हजरत अली की शान वो तो बयान करने लग जाए तो जिंदगी तो खत्म हो सकती है, उनके किस्से जो है उनकी फजीलत खत्म नहीं हो सकती। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो हजरत अली मुर्तज़ा, आपकी शान, आपकी फजीलत और आपकी शहादत के बारे में है। आपकी शहादत किस तरह हुई है और आपकी फजीलत क्या है, इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो आले नबी हैं, औलाद अली हैं। उनका ताल्लुक भी हजरत अली मुर्तज़ा से है, आपका क्योंकि सैयद ज़ाते हैं। तो हमने आज प्रोग्राम में इनवाइट इसलिए किया कि जो एक अपने बाप की जो तारीफ जो है वो फजीलत जो है, जिस तरह एक बेटा बयान करता है इस तरह कोई और बयान, कोई भतीजा, कोई भांजा, कोई या कोई और ताल्लुक रखने वाला बयान नहीं कर सकता। आज का हमारा मेन मकसद इसलिए था कि हमने शाह साहब को इसलिए तकलीफ दी कि क्योंकि जो इन्होंने शान और फजीलत बयान करनी है कोई और नहीं कर सकता। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अपना अबू बकर अम्माद साहब, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। तो शाह साहब, आपसे ये गुजारिश है कि आज जैसे कि 21 रमज़ान मुबारक है, इसमें बहुत से फजीलतें भी हैं, इबादत के बारे में भी है, लेकिन आज का जो पहला दिन है हजरत अली मुर्तज़ा आपका जो है वो विसाल मुबारक का दिन है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने जो उनकी शान, उनकी फजीलत जो बयान करनी है वो हमने अपने अजर व सवाब के लिए करनी है। हमने क़यामत वाले दिन हजूर की बारगाह में ये हम शामिल हो जाए कि हम भी अली की तारीफ करने वाले थे, हम भी हजूर की आल की तारीफ करने वाले थे। हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी फजीलत क्या थी और आपके हजूर से मोहब्बत क्या थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। माह रमज़ान की बाबरकत घड़ियाँ हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ एहसान है कि हम अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके प्यारे जो बंदे हैं उनका ज़िक्र करने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में आयत नाजिल फरमाई, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी महब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। यह आयत करीमा नाजिल हुई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि ये हज़रत सैयदुना अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई। आप सारे औलिया के सिरदार हैं, नेक लोगों के सिरदार हैं हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो जिस तरह बाकी आयात में दीगर मकामात पे अल्लाह ताला ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत को बयान फरमाया, इस आयत के अंदर भी अल्लाह ताला ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत को बयान किया है। तो बाद में जितने भी आने वाले औलिया हैं या जिन को अल्लाह ताला ये शान अता करेगा कि उनकी महब्बत लोगों के दिलों में होगी, वो सदका हज़रत अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में अगर आयात पढ़ी जाएँ तो बेशुमार आयात हैं, उन आयात पे ही सारा वक़्त गुज़र जाएगा। लेकिन इसी एक आयत को पढ़ के हम आगे चलते हैं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान के बाद नेक अमल, ये दो चीज़ें बयान की। ईमान लाने के बाद सारी ज़िंदगी आमाल सालिहा में गुजारने वाले वो अल्लाह के पसंदीदा इस कदर बन जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी महब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। उसको ज़रूरत नहीं होती कि जाके लेक्चर देना पड़े, जाके उसकी मोहब्बत के बारे में कहना पड़े कि ये अजीम शख्सियत हैं और इनके बारे में बताया जाए। रब ताला फरमाता है मैं खुद ब खुद ही लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ही प्यारे सहाबी हैं
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں۔ شروع سے پیدا ہوتے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ آنکھ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی گود میں کھولی، سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شروع سے تربیت حضرت علی کے لیے، وہ آخر دم تک دنیا نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عظیم شان اور مرتبہ مقام ان کے کارنامے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر جنگ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے سوائے غزوہ تبوک کے۔ اور یہ بھی بڑا پیارا واقعہ ہے کہ جب پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم یہی رہو، مدینہ شریف میں تمہاری ڈیوٹی یہاں نگرانی کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو حدیث پاک کے لفظ ہیں فبکا، آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں جنگجو بہادر اور مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کے پاس پیچھے چھوڑ کر گئے، ان کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ علی تم بھی اسی طرح ہو کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر جنگ کے لیے، غزوہ کے لیے، جہاد کے لیے جا رہا ہوں تو تمہیں پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ جب ارشاد فرمائے، ان الفاظ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی عظمت و شان ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب اس وقت بنے پیارے حبیب علیہ السلام کی زندگی میں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں جو بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اب اس کے علاوہ باقی کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ خلافت حضرت ہارون والی تھی وہ اس طرح کی کہ آپ کے ہوتے ہوئے جب آپ جاتے ہیں تو پیچھے حضرت علی کو چھوڑ کر گئے، تو اس طرح باقی بھی صحابہ کو بعد دیگر موقع پر پیچھے چھوڑ کر گئے اور ان کو خلیفہ بنا کر گئے۔ اور جو ہارون علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خلیفہ تو بنا کر جا رہا ہوں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تم میرے خلیفہ ہو، تم یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس ٹھہرو، تو تم ان کی نگرانی کرو۔ اب ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو مشابہت دی وہ اس وقت کے لحاظ سے تھی، بعض میں خلافت کے لحاظ سے نہیں تھی، کیونکہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور اگر بعد والی خلافت کی بات ہوتی تو ہارون علیہ السلام بعد میں خلیفہ حضرت موسیٰ کے بنتے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور مقام ہے۔ ہماری گفتگو جاری رہے گی، ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔